It's me, Ghulam Fareed Zegam. Here we go with the fifth stanza of the Ode to the Nightingale by John Keats. It's the second part of the ode. So the fifth stanza is: I can't see what flowers are at my feet, nor what soft incense hangs upon the boughs, but in my embalmed darkness guess each sweet, wherewith the seasonable month endows the grass, the thicket, and the fruit tree wild, white hawthorn and the pastoral eglantine, fast fading violets covered up in leaves, and mid May's eldest child, the coming musk rose full of dewy wine, the murmurous haunt of flies on summer eves. शायर इस वक्त मादी दुनिया को छोड़कर अपने शायराना तख़य्युल के ज़रिए एक ऐसी दुनिया में पहुंच चुका है जहां उसे अपनी आँखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसे अपनी दूसरी हिस्सों के ज़रिए वहाँ मौजूद चीज़ों की पहचान हो रही है। वो मई के महीने में उगने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों, सफ़ेद हाथौन, जंगली गुले नसरीन, एग्लेंटाइन, जल्द ही मुरझाने वाले बनफशे के फूल, वायलेट जो पत्तों से ढके हुए हैं, घास, झाड़ियाँ और मई वस्त में सबसे पहले उगने वाले ख़ास किस्म के गुलाब के फूलों, जिन्हें मस्क रोजेस कहते हैं, को उनकी खुशबू से पहचान सकता है। शायर कहता है कि इस महीने में वाफर मिक़दार में पड़ने वाली शबनम की वजह से पौधे दूसरे महीनों की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। और मज़ीद कहता है कि अगरचा उसके हर तरफ अंधेरा है, लेकिन फिर भी वो मस्क रोज़ के पत्तों और फूलों के गिर्द भिनभिनाने वाली मक्खियों की आवाज़ें सुन सकता है। Here we go with the sixth stanza. The darkling I listen, and for many a time I have been half in love with easeful death. Call him soft name in a mused rhyme, take into the air my quiet breath. Nowhere than ever seems it rich to die, to seize upon the midnight with no pain, while thou art pouring forth thy soul abroad in such an ecstasy. Still wouldst thou sing, and I have ears in vain, to thy high requiem become a sword. इस बंद में शायर कहता है कि उसे शाम के वक्त होने वाली सरगर्मियों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही हैं। उसे यहाँ का माहौल इतना भाया है कि वो नहीं चाहता कि वो इंसानों की दुख भरी ज़िंदगी में वापस जाए। वो यहीं पर अपनी जान देना चाहता है, क्योंकि उसके ख्याल में दर्द व गम से आज़ाद ऐसे माहौल में जान देना मुसरत का बायस है, और वो इस तरह बुलबुल के नगमे में भी शामिल हो सकता है। वो कहता है कि अक्सर वो मरने के मुतल्लिक़ ख़याल को आदि मोहब्बत समझता रहा है और अपनी कई नज़मों में मौत को नरम अल्फाज से पुकारता रहा है। शायर बुलबुल का नगमा अंधेरे में ही सुनते हुए सोचता है कि ये खूबसूरत आधी रात जान देने के लिए बेहतरीन वक्त है, और वो दुख दर्द से आज़ाद और पुरसकून मौत मरने की शदीद ख्वाहिश करने लगता है। अगले ही लम्हे शायर सोचता है कि अगर वो मर जाता है तो बुलबुल तो अपने नगमे सुनाती रहेगी और वो इन नगमों से मज़ीद लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेगा।
شاعر کے نزدیک بلبل کا نغمہ فطرت کے جاری پن اور شاعری کی تکمیل کی علامت ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ مر جاتا ہے اور بلبل اپنا نغمہ سناتی رہتی ہے تو اس کا نغمہ تو دوسرے لوگ سنیں گے، جبکہ شاعر کے لیے تو وہ نغمہ اس کا ماتمی گیت ثابت ہوگا۔ Here we go with the seventh stanza. Thou wast not born for death, immortal bird. No hungry generations tread thee down. The voice I hear this passing night was heard in ancient days by emperor and clown. Perhaps the self same song that found a path through the sad heart of Ruth when sick for home. She stood in tears amid the alien chord, the same that of times hath charmed magic casements opening on the foam of perilous seas in fairy lands forlorn. اس بند میں شاعر بلبل کے ساتھ اپنا تقابل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انسان فانی ہے لیکن بلبل لا فانی ہے، کیونکہ کوئی بھی نسل بلبل کو فانی نہیں بنا سکتی۔ کیٹس کے لیے بلبل تو غموں سے آزاد ایک روح اور میٹھے نغموں کی علامت ہے۔ اگرچہ ایک خالص بلبل تو مر سکتی ہے، لیکن دوسری بلبلوں کے میٹھے نغمے تو لوگ سدا سنتے رہیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس لافانی بلبل کے نغمے تو شہنشاہوں سے لے کر ان کے ادنیٰ ملازموں مسخروں تک ہر طبقے کے افراد زمانہ قدیم سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بلبل کا جو نغمہ اس نے سنا ہے اسی نغمے نے شاید روت کے غمزدہ دل کو تسکین پہنچائی ہوگی۔ جب روت کو گھر کی شدید یاد ستا رہی ہوگی تو وہ عجیب قسم کے اناج کی فصل میں جا کر کھڑی ہوگی۔ بائبل میں بیان کیا گیا ہے کہ روت ایک بیوہ تھی جو اپنی ساس کے ساتھ گھر سے نکل کر بیت الحم چلی گئی تھی۔ اس بلبل کے نغمے نے بیکس فورلون پریوں کے دیس میں خطرناک سمندر کی جھاگ اڑاتی لہروں کی طرف کھلی ہوئی کھڑکی پر اپنا جادو پھونک دیا ہے۔ We go with the eighth stanza. Forlorn, the very word is like a bell to toll me back from thee to my soul self. Adieu, the fancy cannot cheat so well as she is famed to do, deceiving elf. Adieu, adieu, thy plaintive anthem fades past the near meadows over the still stream, up the hillside, and now 'tis buried deep in the next valley glades. Was it a vision or a waking dream? Fled is that music, do I wake or sleep? شاعر اس نظم میں پہلے بند میں استعمال ہونے والا لفظ فورلون دوبارہ استعمال کرتا ہے اور یہ لفظ اسے یاد کراتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ شاعر اپنے شاعرانہ تخیل کے بل بوتے پر بھی اس دنیا سے فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ یہاں شاعر لفظ فورلون اپنے لیے استعمال کرتا ہے اور خود کو بلبل سے جدا کر لیتا ہے۔ اب بلبل کے نغمے کا سحر ختم ہو چکا ہے اور اب وہ اس کے لیے ایک علامت نہیں رہی ہے۔ اب وہی پرندہ جو کچھ دیر پہلے شاعر کے دماغ پر وجد و سرور طاری کر رہا تھا ایک عام سا پرندہ بن چکا ہے۔ اب بلبل کا وہی نغمہ اس کے لیے اداسی بھرا ایک نغمہ بن گیا ہے۔ وہ اپنے شاعرانہ تخیل کو ایک دھوکہ دینے والا بھوت ڈسیونگ اسپرٹ قرار دیتا ہے
اور اعلان کرتا ہے کہ اس کا تخیل اسے مزید دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اب شاعر طاقتور آواز میں یہ کہتا ہے کہ بلبل کے نغمے میں اب وہ کشش محسوس نہیں کرتا۔ اب بلبل کی آواز قریبی چراگاہ کے پاس چلی جاتی ہے اور پھر ندی کے اس پار پہاڑی علاقے میں سے ہوتی ہوئی وادی کے کھلے میدانوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ جو ہی بلبل کی آواز کا سحر ٹوٹتا ہے تو شاعر سوچ میں پڑتا ہے کہ کیا ان ساری چیزوں کا سچ مچ تجربہ ہو چکا ہے یا وہ دن میں خواب دیکھ رہا تھا۔ نظم کے آخر میں شاعر کہتا ہے کہ اب چونکہ بلبل کا نغمہ ختم ہو چکا ہے اس لیے اب اسے یقین نہیں ہے کہ وہ کچھ دیر پہلے وہ جاگ رہا تھا یا سویا ہوا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم جو ان 4 سٹینزاز میں ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ سو یو مسٹ کیپ ان مائنڈ کہ آپ ان ورڈز کو اچھی طرح سنیں تاکہ آپ کو پوئٹری کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ انسینس مینز fragrance. Embalmed means wrapped up. The seasonable month May being the fruitful month. Endows means gives, provides. White hawthorn, a beautiful flower. Pastoral means growing in forests or deserts. Mid-May's eldest child, it means musk rose that grows in the mid of May and earlier than other flowers. Dewy wine, it means dewdrops which shine like wine. Murmurous with buzzing sounds. Haunt, place where flies live or often come. Eves, it means evenings. Darkling, I listen, it means I hear the sounds of the animals and the birds before approaching night. Easeful death, it means peaceful death. Muse rhymes, it means poems written after a lot of thinking. Rich, suitable. Pouring forth thy soul, singing sweet songs. Ecstasy, thrill, rapture. Requiem, it's a morning song. Sword, it means earth or ground. Thou wast not born for death. It means being an immortal bird. You are not born to die. Clown, a low-ranked servant in a king's court that amuses the king. Maskhara. Ruth, a woman in Bible or in Greek mythology. A lean corn in the field of foreign land. Oft times, often, occasionally. Charmed, it means soothed. Casements, windows. Perilous, dangerous. Forlorn, lonely and dejected. Here we go. Toll, it's a ringing of a bell. Soul, it means the whole. Adieu, it means goodbye. Fancy, imagination. Cheat, deceive. Elf spirit, fairy-like spirit. Plaintive anthem, complaining song. Meadows, pastures. Glades, spaces in forest with less plantation. Vision, dream-like situation. Fled, gone away, vanished.
This is all from the second part of the Ode to Nightingale by John Keats.